ناظرین ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے لیڈرشپ کو آسان الفاظ میں کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرے ہم نے وہ دیکھا, اور لیڈرشپ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ہم نے وہ دیکھا. مجھے بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی, لیڈرشپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتے ہیں؟ جو قائد بننے کی فکر رکھتا ہے یا ایسی سوچ رکھتا ہے کہ مجھے قیادت کی جو ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے, بیسک لیول پہ جو ہے آپ کم از کم فیملی ہیڈ رہتے, یعنی تو آپ بڑے بھائی رہتے, یعنی تو آپ کو سننے والے پوچھنے والے ایک 4 لوگ رہتے. تو اس حال میں یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنا بیلنس بنا کے رکھیں, اور بیلنس بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت کو کلیئرلی سمجھ سکیں اور اس کو پھر اس فریم ورک میں اپنی زندگی کو جینے کی فکر اور محنت کریں. اور وہ فریم ورک سمپل ہے. ہر حال اللہ نے ہمارے لیے مخصوص طور پہ چنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا حال, یعنی کہ نوکری چلی گئی ہے یا بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, کوئی چلا گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, جو بھی حال ہو, جھگڑے فساد ہو رہے ہیں, بے عزتی ہو رہی ہے, جو بھی فیصلہ ہے یہ اللہ نے مخصوص طور پہ ہمارے لیے چنا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان پر ریئیکٹ ہوں, آپ اپنا بیلنس بنا کے رکھیں اور جو بھی آپ کرنے والے ہیں عمل, اس کو اللہ کے طرف راغب کر دیں, پھر عمل کریں, اللہ کو اپنے سامنے پائیں, پھر عمل کریں. یہ اگر آپ پریکٹس کر لیں اور اس میں آپ کسی درجے کی جو ہے مہارت حاصل کر لیں یہ کرنے میں, دین میں یہ کہوں گا کہ آپ نے لیڈرشپ کا جو بنیادی رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ نے تکمیل کر لی. کوئی بھی ایک شعبے کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں عموماً طور پہ ابھر کے آتی ہیں جس کو نارمل میں دیکھا ہے. ایک ہے اسکل سیٹس, اسکلس کے کیا چیزیں ان کے اندر ہنر ہونا چاہیے, ہنر صحیح, اور دوسرا ہے ان کے ویلیو سسٹم کہ جو ہے بھائی ان کی یہ اخلاق ہونی چاہیے. تو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو ایک لیڈر کے اندر اگر ہم 2 ہنر دیکھنا چاہیں گے اور 2 اخلاق دیکھنا چاہیں گے تو کیا ہوں گے؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے یہ. تو میں کہوں گا کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے انسان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھ سکے صفائی سے. اگر آپ سیلف اویئر نہیں ہیں تو آپ کا اویئرنیس کا جو ہے معیار بالکل نہیں ہے, نہ کے برابر, اور جس کا اویئرنیس کا معیار نہیں ہے وہ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہے. تو ڈائریکٹ کنیکشن. تو سیلف اویئرنیس از اے کریٹیکل اسکل, اور اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. بار بار اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو دیکھتے رہنا, اپنے اعمال کو جو ہے بار بار اپنے نظروں کے سامنے اس کو ایویلیویٹ کرنا, یہ جو ہے سیلف اویئرنیس کی جو ہے راستے پہ آپ کو ڈال دیتا ہے. سیلف اویئرنیس کے بعد میں جو آپ میں دوسری صلاحیت ہونی چاہیے جو اہم ہے وہ ہے اپنے آپ کو خرچ کرنے کی صلاحیت, یعنی کہ خرچ کرنے والا نظریہ. اکثر جو ہے ہم لوگ جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کر دیجئے تو یہ سوال تو کم از کم اٹھے گا کہ ٹھیک ہے یہ کرنے سے میرا کیا ہوگا, میرا فائدہ کچھ ہے یا نہیں ہے. فطری بھی ہے ایسا سوال کھڑا ہونا, لیکن جو اس سوال کے آگے جا کر سوچ سکتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں, وہ پھر قیادت کے راستے پہ ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں, سیلف اویئرنیس اور اپنے آپ کو خرچ کرنا. دوسرا مطلب جو اب کوالٹیز کی اگر ہم بات کریں, رائٹ, سب میں اہم کوالٹی ہے ابدیت کے حقوق کو سمجھنا, ابدیت کے مزاج کو ڈیولپ کرنا, اللہ کو پہچاننا ایسے جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. یہ بہت ضروری ہے, یہ کوالٹی, یعنی کہ ایمان اور تقویٰ. مجھے بھائی یہ لیڈرشپ کے تعلق سے اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر لیڈرشپ کیا ہے ہم دیکھیں, لیڈرشپ کیا نہیں ہے, مسکنسیپشنز جو رہتے ہیں دماغ میں وہ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے. جی, یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال بھی ہے میری نظروں میں. لیڈرشپ کا جو نظریہ ہے معاشرے میں, جیسا کہ جو ہے گلی محلے میں کس کی ہوا ہے, وہ لیڈر ہے. کس کا سکہ چل رہا, لیڈر ہے.
تو یہ ہماری سمجھ ہے، اور اس کا لیڈرشپ کی حقیقت سے کوئی میل نہیں ہے۔ ہاں، لیڈرشپ یہاں پہ پنپ سکتی ضرور، چلیے آپ کی ہوا ہے، آپ جو ہے 10 لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے آپ کے کھانوں پہ، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھتے رہیں کہ اچھا کتنے لوگ میرے کو سلام کرے، کتنے لوگ میرے کو سلام نہیں کرے، رائٹ، کون جو ہے میری چاپلوسی زیادہ کر رہا تو میں اس کو پھر اہمیت دوں۔ یہ جو کنسیپشنس ہیں لیڈر کے، کیونکہ میرے کو اپنا پوزیشن بنا کے رکھنا ہے، تو لیڈرشپ کیا ہو گیا؟ ایک پوزیشن ہو گیا، اور آپ اس کو بنا کے رکھنے کی محنت کر رہے ہیں، جبکہ لیڈرشپ ہے کیا؟ یہ ایک مقام ہے جو اللہ عطا کرتے ہیں، اللہ جس کو عطا کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ کہ جاؤ فرعون کے پاس ایمان کی دعوت دینے کے لیے، تو اللہ نے تاکید کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو دیا گیا عہدہ میں نے دیا ہے، تو اس کو اس کے عہدے کے حساب سے اہمیت اور عزت دی جانی چاہیے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام کہاں پہ ہے اور فرعون کا مقام کیا ہے، یہ مطلب کوئی میل نہیں ہے، لیکن اللہ ایسے شخص سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں اس کی بادشاہت کا مقام ہے وہ میرا عطا کیا ہوا ہے، اور تم کو اس کی اہمیت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ تو لیڈرشپ اللہ کا دیا ہوا مقام ہے۔ گڈ لیڈرشپ اور ایک بیڈ ایگزامپل آف لیڈرشپ کا اگر آپ کچھ ایگزامپلس دیں گے تو؟ جی، بیڈ ایگزامپل آف لیڈرشپ تو میں روزمرہ کی زندگیوں میں سے دوں گا۔ بیڈ ایگزامپل آف لیڈرشپ از ظالم شوہر، ظالم باپ، وہ لوگ جو دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں۔ گڈ لیڈرز کی اگر جو ہے مطلب مثال، لیڈرشپ کی جو ہے ٹاپ 100 انفلوئنشیل لیڈرز کی جو کتاب لکھی گئی، اٹس اے لینڈ مارک بک، اس کے باوجود کہ وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا، اس کو یہ کہنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لیڈر، قائد دنیا نے نہیں دیکھا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس ہے سوسائٹی کے معاشرے پہ، یعنی کہ شادیاں کیسی ہوتی ہیں، لوگ اپنی انفرادی زندگیوں میں کیسے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں، تجارت کیسی ہوتی ہے، ملٹری کیسی ہوتی ہے، معاہدے کیسے ہوتے ہیں، سارے شعبے کیسے ہوتے ہیں، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں بچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال نہ قائم کی ہو۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا پوری انسانیت کے لیے احسن رول ماڈل، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جتنی انسانیت آنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے تا قیامت، ان پر جتنی تکلیفیں آنے والی ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تکلیف گزری۔ مجھے ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسی کون سی صفات ہیں یا چوائسز ہے ایک انسان کے جو کہ ایک لیڈر میں نہیں ہونی چاہیے؟ جی، 2 طریقے سے جو ہے میں اس کا جواب دوں گا، 2 ڈائمنشنز میں۔ ایک انفرادی پہلو ہے، انفرادی پہلو میں نفاق کا ہونا، ہپوکریسی، سامنے ایک اور پیچھے ایک، تو قول اور فعل میں فرق، رائٹ، یہ پہلا ہے۔ دوسرا جو ہے خود غرضی، صرف اپنی فکر کرنا، یہ انفرادی ہے۔ اور عمل میں جو 2 گناہ ہیں ایسے جس سے بچنا چاہیے ہم کو، جس سے جو ہے سیدھے سیدھے پور لیڈرشپ کا ایک مثال قائم ہوتی ہے۔ پہلا ہے بد کلامی، یا جو ہے ہمیشہ آپ کی زبان سے جو ہے فار ایگزامپل خاص طور پہ کالج کے بچوں میں یہ دیکھی جاتی کہ ان کے سینٹنس میں 4 گالیاں نہیں رہے تو وہ سینٹنس کول نہیں رہتا، تو اور یہ بری عادت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، گھر میں تک جاتی، پھر گھر میں آپ اپنوں سے بات کرتے ہوئے یہی کلام استعمال کرتے، تو بد کلامی، بیڈ لیڈرشپ۔ دوسرا جو ہے سیلف رائٹیسنس، میرے کو ہی معلوم ہے سب اور میں جو بولا وہ صحیح ہے، یہ 2 جو ہے اگر عمل میں ہیں آپ کے تو اس کو فوری جو ہے توبہ کیجیے اور اس کی اصلاح کی فکر اور محنت کیجیے۔ مجھے آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے اہم
गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबका भी कि ये बातचीत गुफ्तगू का आप लोगों ने मुझे मौका दिया, दावत दी और ये बात हम लोगों तक पहुँचा पाए। नाज़रीन, तो आज की गुफ्तगू में हमने लीडरशिप को गहराई से समझने की कोशिश की है। एक लीडर के अंदर क्या सिफ़ात होनी चाहिए उस पर हमने तबसरा किया, और लीडरशिप के ताल्लुक़ से जो मिसकंसेप्शन आम तौर पे जहनों में रहता है उस पर हमने बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना मुफीद फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।